ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی سے ملتا جلتا ایک اور کلمہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، چھوٹی سی چیز ہے، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ایک صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم 1000 نیکیاں ایک دن میں کما سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسبح 100 تسبیحا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی تسبیح کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے بیان فرمائی کیونکہ اس کلمے کے اندر توحید ہے، یہ توحید پر مشتمل کلمہ ہے، اس لیے بھی ہمیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. توحید پر مشتمل ایک اور اہم ذکر جو ہم میں سے ہر ایک انسان کو معلوم ہے وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہے. یہ اہم اذکار میں سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم سونے کے لیے جاؤ، رات میں جب سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک تمہاری حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا يَقْرَبَنَّكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح تک شیطان تمہارا قریب بھی نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی ہے. آج بہت سارے لوگوں کو یہ شکایتیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں کہ شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، اس کے لیے دنیا بھر کی بہت ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، اگر ہم ان چیزوں کو کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا قریب بھی نہیں آ سکتا. لہذا ہمیں آیت الکرسی کو سونے کے وقت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا یہ آیت الکرسی بھی اہم اذکار میں سے ایک ذکر ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، اس کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. یہ روایت المعجم الکبیر طبرانی اور اسی طرح سے النسائی الکبریٰ کی ہے. لہذا یہ بھی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا تو وہ مرتے ہی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی. یہ وعدہ کیا کہ انسان اگر اس کا اہتمام کرے تو مرتے ہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. اس لیے ہمیں اس آیت کریمہ آیت الکرسی کو بھی اہتمام کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی اہم اذکار میں سے ایک ذکر ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذکر کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو بہت آسان ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، بلکہ تقریباً سارے لوگوں کو وہ کلمہ یاد ہے، وہ ذکر یاد ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے وہ کلمہ۔ عبداللہ بن قیس نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم انہی چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر انسان کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس کے معنی کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کلمہ بھی توحید پر مشتمل ہے، جس کے اندر انسان اپنی ساری طاقتوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے برات کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی چیز، جو بھی حرکتیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں کر رہا ہوں وہ صرف تیری وجہ سے ہے۔ یہ کلمہ بھی توحید پر مشتمل ہے۔ انسان کو یہ کلمہ بھی اپنے اذکار میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ Oh